ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 12 باب 18 سے 27 آیات مقدسہ۔ پھر صدوقی جو قیامت کے منکر ہیں اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے سوال کر کے کہا کہ اے استاد، ہمارے لیے موسیٰ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بھائی مر جائے اور بیوی بے اولاد چھوڑ جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو لے تاکہ اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ 7 بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، تب دوسرے نے اسے لیا اور مر گیا اور اس نے بھی اولاد نہ چھوڑی، اور اسی طرح تیسرے نے، بلکہ 7 ہی بے اولاد مر گئے، اور سب کے پیچھے وہ عورت بھی مر گئی۔ پس قیامت میں جب وہ جی اٹھیں گے تو ان میں سے کس کی بیوی ہوگی؟ کیونکہ وہ 7 کی بیوی رہ چکی تھی۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نوشتوں اور خدا کی قدرت کو نہ جانتے ہوئے غلطی پر نہیں؟ کیونکہ جب مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو لوگ نہ بیاہ کریں گے نہ بیاہے جائیں گے، بلکہ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ اور کیا تم نے مردوں کی قیامت کے بارے میں موسیٰ کی کتاب میں جھاڑی کے ذکر میں نہیں پڑھا کہ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کے تیموتھوس کے نام دوسرے خط کے پہلے باب میں سے لی گئی ہے۔ مقدس پالوس رسول نے تیموتھوس کو دوسرا خط روم سے اس وقت لکھا جب وہ وہاں قید میں تھا اور اسے جان کا خطرہ تھا۔ مقدس پالوس رسول خدا کی رضا سے خداوند یسوع مسیح کا رسول تھا۔ خدا نے اسے رسول ہونے کے لیے بلایا۔ مقدس پالوس رسول تیموتھوس کے مضبوط ایمان کے لیے خدا باپ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مقدس پالوس رسول بہت دعا گو تھا اور دعاؤں میں اپنے دوستوں کو کبھی نہ بھولتا تھا۔ مقدس پالوس رسول تیموتھوس کو اپنے فرض کی بابت نصیحت کرتا ہے، جس نے ہمیں قدرت، محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ قدرت کی روح جرأت کی روح ہے، محبت کی روح خدا سے محبت کی روح ہے، جو ہمیں انسانوں کے خوف سے بالاتر کرتی ہے۔ تربیت کی روح ذہنی سکون کی روح ہے۔ مقدس پالوس رسول خداوند کا قیدی تھا، اس کی خاطر وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ مقدس پالوس رسول کی زندگی ہمارے لیے قابل تقلید ہے کہ یسوع مسیح کی انجیل کا پرچار کرنے کے دوران اگر دکھ تکالیف آ بھی جائیں تو انہیں یسوع مسیح کی خاطر برداشت کرنا چاہیے۔ آج کی دوسری تلاوت، جس میں خداوند یسوع مسیح نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا، مقدس مرکز کے مطابق انجیل کے 12ویں باب سے لی گئی ہے۔ صدوقی مردوں کی قیامت اور موت کے بعد جزا اور سزا کے منکر تھے۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو پھنسانے کی خاطر طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے شریعت کا حوالہ دیا، جس کے مطابق اگر آدمی
بے اولاد مر جائے تو اس کے بھائی کا فرض تھا کہ اس کی بیوہ سے شادی کرے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ وہ اس شریعت کے مطابق ایک مسئلہ بنا کر اس کے پاس لائے کہ 7 بھائی تھے جو اس حکم کے مطابق یکے بعد دیگرے ایک عورت کے شوہر بنے۔ یہ صدوقی اس طرح شریعت کا مذاق اڑانا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد قیامت کے عقیدہ کو غلط ثابت کرنا تھا۔ وہ اس کے حقیقی معنی کو نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس کی غلط تشریح کرتے تھے۔ یسوع مسیح دانا ہادی تھا۔ اس نے منہ توڑ جواب دیا، جب لوگ مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو لوگ نہ بیاہ کریں گے نہ بیاہے جائیں گے، بلکہ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ یسوع مسیح نے پاک نوشتوں کا حوالہ دیا، کیا تم نے مردوں کی قیامت کے بارے میں موسیٰ کی کتاب میں جھاڑی کے ذکر میں نہیں پڑھا، جہاں خدا کہتا ہے کہ میں ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح دراصل یہ بات واضح کرنا چاہتا تھا کہ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں وہ دراصل گمراہ ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ انہیں گمراہی سے نکالا جائے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے بعض لوگ جب خدا کے کلام کو باقاعدگی سے نہیں پڑھتے اور اس پر غور نہیں کرتے اور لوگوں کی غلط باتوں میں آ جاتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ غیر ضروری بحث کرتے اور مسائل میں الجھ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کے دن کلیسیا مقدس بونیفس کو یاد کرتی ہے۔ انہوں نے بینیڈکٹن راہب خانہ سے تعلیم مکمل کی اور پھر اسی جگہ وہ راہب بنے۔ انہوں نے ہالینڈ میں بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ انہوں نے پوپ گریگوری دوم کی اجازت سے جرمنی میں منادی کی۔ ہالینڈ میں استحکام حاصل کرنے والے مومنین کو تعلیم دینے کے دوران ساتھیوں سمیت انہیں شہید کر دیا گیا۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ درست تعلیمات کو جانیں۔ آج خدا سے خاص دعا کریں کہ وہ ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم خدا کے کلام کے سچے ایلچی بنیں اور ایک دوسرے کو آگے بڑھنے میں مدد دیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔